جس نے منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے عالم اسلام کو خاص کر مکہ اور مدینہ کو منگولوں کی بربریت اور جارحیت سے بچایا، جس نے عالم اسلام کا بول بالا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے لیے علامہ اقبال نے خاص کر یہ شعر لکھا ہے: ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برقعی خان، چنگیز خان کا پوتا، ایک نام ہی نہیں، یورپ پر حملہ آور ہونے کی ایک تاریخ بھی ہے۔ اس تاریخ کے دور میں آپ کو گلیار، کرغیز اور باشکیری مسلمان دریائے بدلگا، دریائے گاما اور دریائے بلایا کی وادیوں میں مارکا آرا ہوتے نظر آئیں گے۔ اس میں ان سرماؤں کی داستانیں بھی ملیں گی جنہوں نے ماسکو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دریائے لیپر اور دریائے وسچولا کے اس پار ہنگری اور پولینڈ کے دروازوں پر دستک دی، جن کے گھوڑوں نے دریائے ڈینیوب کا پانی پیا اور یورپ کے اندر آندھی اور طوفان بن کر داخل ہوئے۔ یہ کہانی ایسے ہی جاباز، شیر دل اور بے پناہ بہادر کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ میں ہوں محمد رضوان صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف نالج۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ دوسری جانب جب تو رئی خان حریم اور کرید دونوں بھائیوں کو لے کر برکئی کی طرف چلا گیا، ان کے جانے کے بعد کرغیز سردار گوچلک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے خیمے کی طرف جانے لگا، تب باشکیری سردار کوچمان نے اسے روک لیا۔ گوچلک: میرے عزیز بھائی، یہ حریم نام کے نوجوان کے آنے سے مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی درندوں کے ہاتھوں خوار و برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اس موقع پر گوچلک نے استفہامیہ انداز میں جب کوچمان کی طرف دیکھا، تب کوچمان کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا: گوچلک میرے عزیز بھائی، تو جانتا ہے چنگیز خان کا پوتا اور باتو اور برکئی کا چچا زاد بوری خان بری طرح سے میری بیٹی بشار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر صورت میں اسے حاصل کر کے اس سے شادی کرنے کا خواہاں ہے۔ ابھی تک صرف اس نے اکیلے ہی مجھ سے بات کی۔ میں ڈرتا ہوں اور خوف زدہ ہوں، اگر اس نے اپنی پسند کا اظہار کسی موقع پر باتو، صوبدائی یا دوسرے منگول سرداروں سے کر دیا تو پھر میرے اور میری بیٹی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اگر وہ اس بات کا اظہار برکئی سے کرتا ہے تب تو کوئی بات نہیں، میں برکئی کو سمجھا لوں گا، وہ میری بات بھی مان جائے گا۔ اب یوں جانو میری بیٹی کی بدقسمتی کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بوری اس کے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے بوری کو بہت سمجھایا کہ میری بیٹی ابھی نابالغ ہے، شادی کے قابل نہیں، لیکن بوری اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بشار کو حاصل کرنے کے لیے وہ 2-4 سال تو کیا 10 سال تک بھی انتظار کر سکتا ہے۔ بوری چاہتا ہے کہ اس مہم سے جو یورپ کے خلاف شروع کی ہے، فارغ ہونے کے بعد وہ میری بیٹی بشار سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ مشرق کے صحرائے گوپی کی طرف اپنے مسکن میں لے جائے، اور میں ایسا کسی بھی صورت نہیں چاہتا۔ گوچلک میرے بھائی، میں نے بوری کو یہ بھی کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ میری بیٹی کی سگائی ایک مسلمان نوجوان سے ہو چکی ہے، وہ ان دنوں یہاں نہیں ہے، لہٰذا میں کیسے اپنی بیٹی بشار کو اس سے بیاہ دوں۔ بوری کا کہنا تھا کہ اس نوجوان کو بلاؤ، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، اگر وہ مجھ سے ہار گیا تو بشار میری ہوگی، اگر وہ جیت گیا تو پھر بشار اس کی۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اس سے یہ بہانہ تو کر دیا کہ جس نوجوان کو میری بیٹی پسند کرتی ہے، اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں حریم بن مکروم ہی کو کہہ دوں کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے حوالے میں اپنی بیٹی کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں جب بوری اور اس نوجوان کا مقابلہ ہوگا تو کیا بنے گا۔ یہ حریم بن مکروم نہ جانے تیغ زنی اور دوسرے حربی امور میں کیسا ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی وجہ سے یہ نقصان اٹھائے، اگر ہار گیا تو منگولوں کے لشکر میں اس کی بڑی رسوائی ہوگی۔ یہاں تک کہتے کہتے کوچوان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ گوچلک مسکراتے ہوئے بول اٹھا: اور اگر جیت گیا تو؟ کوچمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ کھیل گئی، کہنے لگا: جیت گیا تو میں سمجھوں گا بوری کی بڑی رسوائی ہوگی، اور اس حریم بن مکروم کی جیت کو میں اپنی ہی جیت خیال کروں گا۔ اس کی جیت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ میری بیٹی محفوظ ہو جائے گی، بلکہ میں منگولوں کے لشکر میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی ہو جاؤں گا۔
और फिर आने वाले दिनों में बोरी कभी मेरी बेटी का नाम नहीं लेगा। यहाँ तक कहने के बाद कोचमान रुका, फिर दोबारा वो कहने लगा, गोचलुक मेरे भाई, तू जानता है ये बोरी ही नहीं, जिस कदर चंगेज खान के पोते हमारे लश्कर में शामिल हैं, सब ही सरकश, सब ही गुस्ताख किस्म के नौजवान हैं। अक्सर मौके पर मैंने देखा है कि वो बातू के सामने तो उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन बातू और बरकई के पीछे इन दोनों भाइयों का तमस्खर मजाक उड़ाते हैं। गोसोबदाई ने यूरोप की इस मुहिम पर साईं बातू खान को लश्करियों का सिपा सलार आला बनाया है, लेकिन बातनी तौर पर ये जितने भी मंगोल सलार हैं, बातू को हकीकी सिपा सलार ख्याल नहीं करते और अपने आप को इससे आला और अरफा ख्याल करते हैं। कोचमान फिर रुका, इसके बाद वो अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, गोचलुक मेरे भाई, अगर तू मशवरा दे तो मैं इस सिलसिले में बरकई खान से जाकर बात करूं। इस सिलसिले में मुझे इस हरीम के इरादे और अंदिए का भी पता चल जाएगा, इसलिए कि इस वक्त वो भी बरकई खान ही के पास होगा। गोचलुक ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक करता हूँ। मैं यही खड़ा रहकर तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगा। तुम अभी बरकई खान के पास जाओ और इस सिलसिले में इसके साथ तफसील से गुफ्तगू करो। हरीम बिन मकरूम का भी इस सिलसिले में फ़ैसला जानने की कोशिश करो और फिर वापस आकर मुझे बताओ। इसके बाद दोनों अपने खेमे की तरफ जाएंगे। गोचलुक के इन अल्फाज से कोचमान खुश हो गया, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाते हुए लश्कर में बरकई के खेमे की तरफ जाने लगा। साइबेरिया के करगीज कबीले के सरदार गोचलुक को काफ़ी देर वहां खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ा, यहाँ तक कि बाशकीरी सरदार कोचमान अपने घोड़े को दुड़ाता हुआ उसके पास आया। वो मुस्कुरा रहा था, खुश था। गोचलुक के पास आकर अपने घोड़े से उतरा, बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए पहले आगे बढ़कर गोचलुक से गले मिला, फिर कहने लगा, गोचलुक मेरे भाई, सारा मामला मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हल हो गया। इस सिलसिले में मैंने बरकई से तफसील के साथ गुफ्तगू की, मेरी तजवीज़ से उसने इत्तफाक किया। इस मौजू पर मैंने हरीम बिन मकरूम से भी गुफ्तगू की, वो भी हमारे इस मसले को हल करने के लिए तैयार है। वो बोरी का मुकाबला करने के लिए बखुशी तैयार है। मैंने बरकई से ये भी गुजारिश की थी कि वो इजाज़त दे कि हरीम बिन मकरूम और करीब बिन मकरूम दोनों भाई लश्कर गाह के इस हिस्से में रहें जहाँ हमारे कबीले होते हैं। लिहाजा बरकई खान ने मुझे इजाज़त दी कि मैं इन दोनों भाइयों के लिए खैमे का अहतमाम करूँ। गोचलुक मेरे भाई, आओ किसी सबसे उम्दा और अच्छे छकड़े का इस्तेमाल करके इसके अंदर बेहतरीन खैमे का अहतमाम करते हैं, जिसके अंदर मोटा अस्तर लगा हो। यह अहतमाम करने के बाद फिर इसकी इतला बरकई को दी जाएगी। इसके बाद वो दोनों भाई इस खैमे के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद कोचमान लम्हा भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, गोचलुक बरकई ने यह फैसला किया है कि आज और आने वाली शब वो दोनों भाई आराम करेंगे। इस दौरान बरकई इस मौजू पर बातू और सौदाई से मशवरा करेगा। इसके बाद बोरी के साथ मुकाबले के सिलसिले में जो फैसला बातू और सौदाई करेंगे वही आखिरी फैसला होगा और इसकी इतला बरकई हमें देगा। अब आओ इन दोनों भाइयों के खैमे का एहतमाम करें। गोचलुक भी अपने घोड़े पर सवार हुआ, फिर वो खैमागाह के एक हिस्से की तरफ चले गए। बाशकीरी कबीले के अंदर गोचलुक और कोचमान ने एक खाली छकड़े के अंदर बेहतरीन खैमे का एहतमाम किया, जिसके ऊपर का हिस्सा चमड़े का और इसके नीचे दबीज अस्तर लगे हुए थे ताकि बर्फबारी और सर्दी से महफूज रहा जा सके। जब वो ये सारे इंतजामात मुकम्मल कर चुके तो कोचमान फिर बरकई के पास गया। वहां से वो हरीम बिन मकरूम और करीब बिन मकरूम दोनों को अपने साथ लेकर आया। इस वक्त तक गोचलुक नए तैयार होने वाले इस खैमे के पास ही खड़ा था जिसमें हरीम और करीब की रिहाइशगाह का एहतमाम किया गया। इस खैमे के पास आकर कोचमान अपने घोड़े से उतरा, उसकी तरफ देखते हुए हरीम और करीब भी उतर गए। फिर कोचमान बड़ी मोहब्बत और शफकत में हरीम की तरफ देखने लगा, बेटे, बरकई खान के सामने मैं अच्छे और उम्दा तरीके से तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सका। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बात मानते हुए बोरी के मामले में मेरी मदद की, हामी भर ली। बेटे, ये जो छकड़े में खैमा लगा है, यही तुम दोनों भाइयों की रिहाइशगाह है। इसके साथ दाईं जानिब मेरा खैमा है, जहाँ मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता हूँ। मेरी कुल औलाद मेरी एक बेटी ही है और ये सारे खैमे बाशकीरियों के हैं। इनके आगे दाईं जानिब करगीजियों की लश्करगाह है और वह सारे खैमे करगीजियों के हैं। मेरे बेटे, ये सब मुसलमान हैं और ये सारे तुम्हारे दस्ते रास्त साबित होंगे।
میرے خیال میں اب تم دونوں بھائی آرام کرو، اس کے بعد دیکھتے ہیں شام تک برکئی خان کیا فیصلہ دیتا ہے۔ یہ سامنے دائیں جانب جو استبل دیکھتے ہو اس میں اپنے گھوڑوں کو باندھ دو اور ان میں جو سامان ہے وہ اپنے خیمے میں لے جاؤ۔ وہ جو استبل بنا ہے رات کو اس کے ارد گرد چٹائیوں اور سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اس کے باعث سردی اور برف باری میں گھوڑے محفوظ رہتے ہیں۔ اب تم دونوں بھائی آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی گوچلک اور کوچمان وہاں سے ہٹ گئے۔ حریم اور کرید دونوں بھائی بھی حرکت میں آئے۔ اپنے گھوڑوں کو وہ اس استبل میں لے گئے۔ وہاں پانی اور چارے کا بہترین اہتمام تھا۔ گھوڑوں کو انہوں نے وہاں باندھا۔ گھوڑوں کی زینے ان کے ساتھ بندھا ہوا تمام سامان وہ اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے۔ باشکیری سردار کوچمان ایک لمبے چھکڑے پر نصب کافی بڑے اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے اندر اس وقت اس کی بیوی سمنائی اور بیٹی بشار بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی۔ ساتھ ہی سمنائی کوئی کپڑا سی رہی تھی اور بشار اس کے پاس بیٹھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے محو گفتگو تھی۔ کوچمان کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھتے ہی دونوں ماں بیٹی کھڑی ہو گئی۔ بشار دراز قد تھی اور بے پناہ حسین و جمیل تھی۔ کوچمان جب خیمے میں داخل ہوا تو بشار نے بھاگ کر بڑے پیارے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بڑی محبت نے اپنا سر کوچمان کے شانے پر ٹکا دیا، پھر کہنے لگی، بابا آپ نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کوچمان نے بڑے پیارے انداز میں بشار کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آگے بڑھ کر وہ بیٹھ گیا۔ بشار اور اس کی ماں سمنائی دونوں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر گفتگو کا آغاز سمنائی نے کیا۔ اپنے شوہر کوچمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، آپ خلاف معمول کچھ زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر کوچمان نے ہلکا سا کہکا لگایا، کہنے لگا، سمنائی تمہارا اندازہ، تمہارا خیال درست ہے۔ مجھے اپنی بیٹی بشار کے سلسلے میں جو فکر مندی تھی، اپنی بیٹی کے لیے مجھے چنگیز خان کے پوتے بوری کی طرف سے جو خطرہ تھا، میں سمجھتا ہوں وہ خطرہ اب ٹل جائے گا۔ اس موقع پر بشار کی آنکھوں میں خوشیوں بھری امید اور ایک چمک آ گئی۔ فوراً اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا یہ تو پہیلیوں والی گفتگو ہے، آپ یہ تو بتائیں کہ یہ بوری نام کی بلا کیسے میرے سر سے اتر جائے گی؟ جواب میں کوچمان نے حریم اور اس کے چھوٹے بھائی کرید بن مکروم کے منگولوں کے لشکر میں آنے اور اس کے سلسلے میں برکئی کے ساتھ بات ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل، اس کے علاوہ حریم بن مکروم کے لگاتار سفر کرنے اور راستے میں اس کے باپ کے مرنے اور برکئی کے پاس آنے کی وجہ کی داستان بھی کہہ سنائی۔ کوچمان جب خاموش ہوا تب کسی قدر تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے سمنائی کہنے لگی، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آنے والا یہ نوجوان کم عمر ہے، پھر یہ کیسے چنگیز خان کے پوتے بوری کا مقابلہ کرے گا؟ اگر بوری سے یہ ہار گیا تو پھر میری بیٹی تو ہمیشہ کے لیے بوری کی ہو جائے گی۔ اس پر مسکراتے ہوئے اور بڑے غور سے اپنی بیوی سمنائی کی طرف دیکھتے ہوئے کوچمان کہنے لگا، سمنائی ایسی کوئی بات نہیں، یہ حریم بن مکروم کم عمر ضرور ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بوری کے مقابلے میں تیغ زنی میں آتش کا ایک ببولا ثابت ہوگا۔ یہ عام لڑکوں جیسا نہیں ہے۔ اس کا باپ جو راستے میں مر گیا ہے، اس کا تعلق خانہ بدوش منگیار ترکوں سے تھا اور اس کی ماں عرب تھی۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان بوری کو اپنے سامنے ضرور زیر کر کے رہے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے کوچمان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ خیمے کے باہر کسی نے آواز دے کر کوچمان کو بلایا۔ کوچمان جب اپنے خیمے کے دروازے پر آیا تو اس کے سامنے تورائی خان کھڑا تھا۔ کوچمان کو دیکھتے ہی تورائی خان کہنے لگا، برکئی خان نے سائیں باتو اور صوبدائی سے بات کر لی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل بوری اور حریم بن مکروم کا مقابلہ ہوگا۔ برکئی نے مجھے یہی اطلاع دینے کے لیے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس پر اپنے خیمے کا پردہ ایک طرف ہٹاتے ہوئے کوچمان کہنے لگا، اندر آؤ، آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اس پر تورائی اپنی جگہ کھڑا رہا، کہنے لگا، میں اندر نہیں آؤں گا، جو پیغام میں نے تمہیں دینا تھا دے دیا۔ اب میں ذرا حریم بن مکروم اور کرید بن مکروم دونوں بھائیوں کے پاس بیٹھوں گا، وہ میرے پرانے جاننے والے ہیں، پھر مسلمان بھائی بھی ہیں، منگولوں کے لشکر میں نوارد ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، ان کے پاس بیٹھنا ان کی تسلی اور ان کی تحسین کا باعث ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تورائی وہاں سے چلا گیا۔ کوچمان پلٹا، جہاں سے اٹھا تھا وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ بابا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی جو گفتگو تورائی کے ساتھ ہوئی وہ میں نے اور ماں نے سن لی۔ کل یہ مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ ہم سب دیکھیں گے۔ بشار کی اس گفتگو سے کوچمان بھی خوش ہو گیا، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم دونوں ماں بیٹی برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ حریم اور کرید دونوں بھائی آج رات کا کھانا ہمارے خیمے میں آ کر کھائیں۔
اس پر سمنائی فوراً بول اٹھی، اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ وہ ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کی دعوت کا اہتمام اپنے خیمے میں کرنا ہمارا فرض ہے، اور آپ انہیں ضرور آج شام کے کھانے کی دعوت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بشار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد دونوں بھائیوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خیمے کے پچھلے حصے سے بشار کھانے کے برتن اٹھا لائی۔ وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اگلے روز جب سورج طلوع ہوا، اس کے تھوڑی دیر بعد بوری اور حریم بن مکروم کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ لشکر کے وسط میں چاروں طرف خیموں والے چھکڑے کھڑے کر دیے۔ وہاں ان گنت لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ میدان کے ایک طرف ایک کافی لمبا اور چوڑا چھکڑا خالی کر کے اسے شہ نشین بنا دیا گیا، اور اس کے اوپر موٹے اور نرم و نازک قالین بچھانے کے بعد اس پر باتو خان، برکئی خان، صوبدائی، بوری اور حیدار جو دونوں بھائی تھے، اور چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کے فرزند تھے، ان کے علاوہ قائدہ اور قدان بھی اپنے اپنے منصب کے مطابق شہ نشین پر بیٹھے تھے، اور یہ دونوں بھی چنگیز خان کے پوتے اوگدائی کے بیٹے تھے۔ ان سب کے علاوہ چھکڑے سے بنی اس شہ نشین پر کرغیزیوں کا سردار گوچلک، باشکیریوں کا سردار کوچمان، بارکئی کا مسلمان دست راست تورائی خان، واتو کا دست راست اغون خان جو نصرانیت کی طرف مائل تھا، ان کے علاوہ کچھ دیگر منگول سردار بھی پس منظر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں باتو خان نے ہاتھ کے اشارے سے برکئی خان کے دست راست تورائی خان کو اپنے پاس بلایا۔ تورائی خان جب اپنی نشست سے اٹھ کر باتو خان اور صوبدائی کے سامنے جا کھڑا ہوا، تب صوبدائی اور باتو نے باہم مشورہ کیا، اور باتو خان نے تورائی کو مخاطب کیا: تورائی خان، بوری سے مقابلہ کرنے کی خواہش رکھنے والے حریم بن مکروم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس پر تورائی خان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ برکئی خان کے قریب سے گزرنے لگا تو برکئی خان نے ایک انگلی کے اشارے سے اسے قریب آنے کے لیے کہا۔ تورائی خان جب برکئی کے قریب گیا تو برکئی نے اسے مخاطب کر کے کہا: حریم اور کرید دونوں بھائیوں کو شہ نشین پر لے آؤ۔ وہ یہاں آ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ میرے دل میں ان دونوں بھائیوں کی عزت و احترام ان منگول سرداروں جیسا ہے۔ برکئی خان کے ان الفاظ پر تورائی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وہ شہ نشین سے اترا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حریم اور کرید دونوں بھائیوں کو لے کر شہ نشین پر آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایک خالی نشست پر برکئی خان نے کرید کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی اس نے حریم کو مخاطب کیا: حریم، تم جاؤ، تمہیں میرے بھائی باتو خان اور صوبدائی نے بلایا ہے۔ اس پر تورائی خان کے ساتھ حریم بن مکروم باتو خان اور صوبدائی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ صوبدائی چنگیز خان کا ایک مانا ہوا سالار تھا۔ عمر ڈھل چکی تھی، جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے بڑے غور سے سر سے لے کر پاؤں تک حریم بن مکروم کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ باتو خان نے حریم بن مکروم کو مخاطب کیا: اجنبی نوجوان، میں جانتا ہوں میرا بھائی برکئی خان تجھے پہلے سے جانتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں تیری بڑی عزت ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جس مقابلے کے لیے لوگ جمع ہیں، کیا تو اپنی خوشی سے اس مقابلے میں حصہ لے رہا ہے؟ تو جانتا ہے تیرا مقابلہ میرے چچا زاد بھائی بوری سے ہے، جو انتہا درجے کا خوفناک قسم کا تیز زن ہے۔ حریم بن مکروم کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا: خان، یہ مقابلہ میری اپنی رضامندی اور خواہش سے ہو رہا ہے، مجھ پر کسی کا کچھ دباؤ نہیں۔ باتو خان خوش ہو گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا: اگر یہ بات ہے تو دیکھتے ہیں اس مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر سوالیہ سے انداز میں باتو نے صوبدائی کی طرف دیکھا۔ اس پر صوبدائی نے آواز دے کر بوری کو بلایا۔ بوری اپنی جگہ سے اٹھا اور صوبدائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے صوبدائی نے کہا: دونوں مقابلے کے لیے میدان میں اترو گے۔ میں نے اپنے ایک منگول سردار کشلی خان کو منصف قرار دیا ہے۔ تم دونوں کے مقابلے پر وہ نگاہ رکھے گا۔ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ ہارنے والے کی جان کے در پہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صوبدائی رکا، پھر وہ بوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: بوری، تم جانتے ہو یہ مقابلہ کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ مقابلہ جیت گئے تو تم سردار کوچمان کی بیٹی بشار کے حقدار ہوگے۔ جس وقت چاہو گے اسے اپنی بیوی بنا لو گے۔ یہ تمہارا حق ہوگا، اس لیے کہ اس فیصلے کو باشکیری سردار کوچمان قبول کر چکا ہے، اور یہ نوجوان جس کا نام حریم بن مکروم ہے، جس کے متعلق کوچمان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے طور پر پہلے ہی اپنی بیٹی اس کو منسوب کر چکا ہے، اور وہ اس کی بیٹی کا حقدار ہے۔ اگر تم جیت گئے تو حریم نام کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے بشار سے دستبردار ہو جائے گا۔ بوری، اگر یہ مقابلہ تم ہار گئے
تو تمہیں اس امر کی پابندی کرنی ہوگی کہ تم آنکھ اٹھا کر بھی بشار کی طرف نہیں دیکھو گے۔ نہ تم اس کے حقدار ہوگے، نہ ہی کسی موقع پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اگر تم نے اس مقابلے میں کسی بھی موقع پر زور و زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہمارے لشکر کے اندر ایسی بغاوت اور سرکشی اٹھے گی جسے روکنے سے بھی نہ روکا جا سکے گا۔ بوری، اگر تم یہ مقابلہ ہار گئے تو بشار نام کی اس خوبصورت لڑکی کا حقدار صرف حریم بن مکروم ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صوبدائی نے اپنے ایک سردار کشلی خان کو آواز دی۔ اس پر ایک منگول سردار اٹھا صوبدائی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ صوبدائی نے اسے مخاطب کیا، کشلی خان، اس وقت سارے لشکر کے لوگ اس میدان کے ارد گرد جمع ہیں۔ لشکر میں سے جس قدر عورتیں ہیں وہ بھی کچھ خیموں سے باہر نکل کر اور کچھ خیموں کے اندر کھڑی ہو کر اس مقابلے کو دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ اب تم دونوں کو میدان کے وسط میں لے جاؤ اور مقابلے کی ابتدا کراؤ۔ یاد رکھنا، انصاف کرنا، کسی جانبداری سے کام مت لینا۔ جو جیتے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسے ہی فتح مند قرار دینا۔ اب تم دونوں کو میدان کے وسط میں لے جاؤ اور مقابلے کی ابتدا کراؤ۔ کشلی خان جب حریم اور بوری دونوں کو شہ نشین سے اتار کر میدان کی طرف لے جا رہا تھا تب بڑے غور سے صوبدائی کی طرف دیکھتے ہوئے بوری بول پڑا، صوبدائی، میرے محترم بوری کو آپ پہلے ہی جانتے ہیں، میں بھی اس سے آشنا ہوں۔ جہاں تک حریم بن مکروم کا تعلق ہے، یہ میرے لیے بھی اجنبی ہے، آپ کے لیے بھی۔ گو یہ اپنے بھائی بندوں کے تجارتی قافلوں کے ساتھ ہمارے ہاں آتے رہے ہیں، لیکن کبھی میرا اس سے تعارف نہیں ہوا، تاہم میرا بھائی برکئی ان لوگوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ ابھی آپ نے حریم بن مکروم کو دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مقابلے میں کون زیر کون زبر رہے گا؟ صوبزائی کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کہیں دور کھو گیا ہو۔ پھر بڑی رازداری میں اپنے پہلو میں بیٹھے باتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سائیں خان، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، سنو۔ یہ جو حریم بن مکروم نام کا نوجوان میرے سامنے آیا ہے، اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انتہا درجے کا عقلمند، بہادر اور بہترین تیز زن ہے۔ سائیں خان، میرا دل کہتا ہے کہ کامیاب یہ حریم نام کا نوجوان ہی ہوگا۔ باتو خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس مسکراہٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ باتو خود بھی چاہتا تھا کہ بوری کی جگہ حریم بن مکروم ہی کامیاب ہو۔ پھر دونوں دوسرے لوگوں کی طرح بڑے غور اور انہماک سے میدان کے وسطی حصے کی طرف دیکھنے لگے جہاں کشلی خان نے دونوں زور آوروں کو روک دیا تھا۔ پھر دونوں کو کچھ سمجھانے کے بعد کشلی خان پیچھے ہٹ گیا اور مقابلہ اس نے شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں نے اپنی ڈھالیں سنبھال لیں، تلواریں بے نیام کر لیں۔ ذرا فاصلے پر رہتے ہوئے اس موقع پر بوری نے بڑی کراہت، بڑے طنز اور انتہا درجے کی نفرت میں حریم بن مکروم کو مخاطب کیا، تو مجھے کوئی ٹھکرایا ہوا انسان، راستوں پر پڑا ہوا بے دام پتھر لگتا ہے، جس نے میرے ساتھ مقابلے کی حامی بھر کر بے انتہا درجے کی حماقت اور بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ تو منگولوں کے لشکر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اگر تو جنگوں میں حصہ لیتا، تیری عزت ہوتی، تیرا وقار بنتا، لیکن میرے ساتھ مقابلے کی ٹھان کر تو نے اپنے دامن پر اپنی جھولی میں ذلتیں، رسوائیاں جمع کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اگر تو مقابلے سے دستبردار ہار جائے تو تیری عزت، تیرا وقار بحال رہے گا۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ خود کو ایک نئے ڈھب میں ڈھال لو۔ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے جاؤ دوشیزاؤں کے کسی شبنمی جزیرے کا رخ کرو۔ ایک بات اپنے من کے کرتاس پر لکھ رکھنا، اس وقت جو تیرے چاروں سو ہیبت پھیلی ہوئی ہے، بہت جلد میری تلوار اسے تیرے خون سے ختم کر دے گی۔ سن نوارد، ہم منگول زیست کے ہنگاموں میں انسانی زندگی کے صیاد ہے، تو کیوں میرے ہاتھوں ذات کی فصیل میں شگاف کرا کر زوال عمر کے احساس تلے دب جانا چاہتا ہے؟ جا، مقابلے سے دستبردار ہو اور میدان سے باہر نکل جا۔ حریم بن مکروم نے عجیب سے انداز میں بوری کی طرف دیکھا، اپنی ڈھال کی گرفت مضبوط کی اور عجیب سے جذبے سے تلوار لہراتے ہوئے بوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن بوری، اگر تو ان چیزوں کا شوقین ہے جو مشورے تو نے مجھے دیے ہیں، تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جا، اس میدان سے نکل، مقابلے سے دستبردار ہو۔ سن، عصمتوں کی تجارت، جسموں کی سوداگری کرنے والے تیرے جیسے بد اعمال نوجوانوں کو اپنے سامنے حرب و ضرب کے فن میں زہر کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ کیا دیکھتا ہے، اپنی تلوار کو حرکت میں لا، مقابلے کی ابتدا کریں۔ میں تجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں فتح مندی کس کا رخ کرتی ہے۔
شکست و ذلت کس کے دامن کس کی جھولی میں سوراخ کرتی ہے۔ اس موقع پر بھوری نے کھا جانے والے انداز میں حریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر وہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ شروع میں حریم بن مکروم نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا، شاید وہ اس کے حملوں اور اس کی تیز زنی کے حصار کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔